بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ روز قیامت اللہ رب العزت نیک اعمال کی بنیاد پر انسانوں میں فیصلہ فرمائیں گے۔ ان دنیا میں رہ کر انسان مسلمان جہاں پر نیک اعمال کرتا ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے امور انجام دیتا ہے، وہاں پر اس چیز کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ اس کی نیکیاں، اس کے نیک اعمال ضائع نہ ہو، ورنہ روز قیامت ناکامی اور نامرادی مقدر بن سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام ایک دن اپنے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم سے فرماتے ہیں، اتدرون من المفلس، اے میرے صحابہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس، فقیر، کنگال آدمی کون ہے؟ تو اصحاب رسول رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اسے مفلس، فقیر، کنگال کہتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، مال و متاع نہ ہو، دنیا کا ساز و سامان نہ ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے حقیقی مفلس، فقیر اور کنگال کی توضیح کرتے ہوئے فرمایا، المفلس من امتی، میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے جو روز قیامت من یاتی بصیام و صلاۃ و زکوٰۃ، جو روز قیامت نماز کی نیکیاں، زکوٰۃ کی نیکیاں، حج روزہ کی نیکیاں لے کر آئے گا۔ نیکیوں کے انبار ہوں گے، نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، بہت زیادہ نیکیاں انسان لے کر آئے گا، لیکن وہ نادان مسلمان کچھ ایسا تھا کہ اس نے نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر امور بھی کرتا رہا جس سے اس کی نیکیاں ضائع ہوتی رہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب اتنی نیکیاں لے کر آنے والا انسان اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوگا تو اس روز تو اللہ رب العزت یہ اعلان فرما دیں گے، لا ظلم اليوم، آج کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تو اس روز دنیا کے مظلومین جن پر دنیا میں ظلم و زیادتی ہوئی ہوگی، وہ اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوں گے اور اپنا مقدمہ دائر کریں گے۔ جس پر جس طرح کا بھی ظلم ہوا ہوگا وہ اللہ رب العزت سے فریاد کرے گا، اے اللہ مجھے میرے ظلم کا بدلہ لے کر دیا جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی صورت میں نیکیاں لے کر آنے والا، ساتھ اس نے یاتی قد ضرب ھذا، اس نے دنیا میں کسی کو مارا بھی ہوگا، قذف ھذا، دنیا میں کسی پر تہمت بھی لگائی ہوگی، اکل مال ھذا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، شتم ھذا، کسی کو گالی گلوچ کیا ہوگا، قذف ھذا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب مظلومین لینے والے آ جائیں گے جن پر ظلم ہوا تو اللہ رب العزت مظلومین کو اس آدمی کی نیکیاں دینا شروع کر دیں گے۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ مَا يُقْضَى عَلَيْهِ، اگر اس ظالم کی نیکیاں مظلومین کا حق چکانے سے پہلے پہلے ختم ہو گئی، اُخِذَ مِنْ خَطَایَاهُمْ، تو اللہ رب العزت مظلومین کے گناہ لے کر فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، اس ظالم کے ذمہ ڈال دیں گے، فَطُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اس ظالم کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دن کی اس ناکامی سے اور نامرادی سے محفوظ رکھے۔ یقیناً وہ تو انسان ناکام ہے ہی جس نے دنیا میں نیک اعمال نہیں کیے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی جو پاسداری نہیں کرتا، روز قیامت اس کی ناکامی اور ذلت رسوائی تو یقینی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ لیکن جو دنیا میں رہ کر نیک اعمال کرتا ہے وہ بھی اگر نیکی بچانے والے امور کی پاسداری نہیں کرتا، اپنی نیکیوں کو محفوظ نہیں کرتا اور نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی بغاوت،
اس کی سرکشی، اس کی نافرمانی سے باز نہیں رہتا، تو ہو سکتا ہے روز قیامت جو ڈھیروں نیکیاں لے کر آئے، پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے آئے، وہ بھی اللہ رب العزت کے دربار میں ناکام اور نامراد ہو۔ تو اللہ رب العزت ہمیں نیکیوں کی توفیق کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں کرنے سے بھی محفوظ فرمائے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بہت ہی اہم کئی ایک نقطے سمجھاتے ہیں۔ پہلی چیز، حقوق العباد اور حقوق اللہ کی پاسداری رکھنا ضروری ہے۔ جو انسان صرف اللہ رب العزت کے حق ادا کرتا ہے لیکن انسانوں کے حق ادا نہیں کرتا، ہو سکتا ہے روز قیامت وہ ناکام ہو۔ اسی طرح دین اور دنیا کی تفریق، اسلامی نقطہ نظر کے مطابق دین اور دنیا میں اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں کہ آدمی دینی معاملات تو اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر ادا کرتے رہے لیکن دنیاوی معاملات میں وہ بالکل آزاد ہو، ایسا شریعت میں بالکل نہیں ہے۔ جس طرح انسان مسلمان اللہ رب العزت کی عبادت، اس کی بندگی بجا لانے میں شرعی حدود کا، شرعی احکامات کا پابند ہے، اسی طرح وہ دنیاوی معاملات میں بھی اللہ رب العزت کے احکامات کا پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ دین سمجھ کر اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔